نعمتیں میری استعمال کر لو، اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، بس جب فائدہ اٹھا لو تو زبان سے کہہ دو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ وہ زندگی برائے نام زندگی بن جاتی ہے۔ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان اور ایک قوم اللہ نے بڑی عظیم نعمت دی۔ ہم آزادی کی نعمت لے کر زندگی گزارنے والی قوم ہے۔ اس لیے دیکھیں ہر سال ہمارے ملک میں ایک دن آتا ہے تو بطور ایک یاد دہانی کے اور ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لوگ کہتے ہیں بھئی پاکستان کا یوم آزادی آ رہا ہے، پاکستان کا جشن آزادی آ رہا ہے۔ اب یہ دن کیوں ہم مناتے ہیں اور یہ کون سا دن ہے، اس دن کیا ہوا، اس سے آپ سب حضرات چھوٹا بڑا بچہ سب اس سے واقف ہے۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں 14 اگست 1947 سے لے کر 14 اگست 2024 بالکل قریب آ رہا ہے، چند دنوں کے بعد یہ جو کل مدت بیچ کی بن رہی ہے 1947 سے 2024 تک کی، ہمارا ملک اپنا کون سا یوم آزادی منانے جا رہا ہے؟ کتنے سال بیچ میں گزر گئے؟ 77 سال، 77 ایئرز، جو ایک بڑا عرصہ ہے دوست، چھوٹا نہیں۔ 77 سال ایک بڑی عمر ہے، ایک بڑی مدت ہے۔ اس ملک کے بنے ہوئے، اس کو آزاد ہوئے 77 سال پورا ہونے کو آ رہے ہیں، اور اب بہت کم لوگ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، ملک میں ایسے رہ گئے ہیں کہ جن کے پاس اس ملک کی آزادی کی آنکھوں دیکھی داستان موجود ہے۔ کم لوگ ہیں، زیادہ تر طبقہ اب نہیں رہا، چلا گیا۔ ورنہ وہ جو حالات اس دن کے، ان سالوں کے سناتے تھے، وہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے دوست۔ اور ہمیں ایک قوم ہونے کی حیثیت سے اور اس نعمت حاصل ہونے کی حیثیت سے
ضرور اپنے اس ملک کی آزادی کی تاریخ کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ اس لیے دوستو کہ جب انسان کے پاس قربانی کی داستان نہ ہونا، وہ بڑوں کی قدردانی نہیں کرتا، وہ اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کے اندر لگ جاتا ہے، جیسے آج ہو رہا ہے، جیسے آج اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نسل کو نہ بتایا گیا، نہ اس کو اب دلچسپی ہے کہ یہ ملک ہمیں کیسے ملا ہے، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگوں نے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے کاروبار، اپنے خاندان، اپنے بزرگوں کی قبریں، اپنی سالوں کی یادیں اس ملک میں چھوڑی۔ ایسے ہجرت نہیں ہوئی ہے دوست، بڑی مشکلات سے ہوئی۔ اور لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جو پاکستان کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ ان دنوں جو مسلمان ہجرت کر کے پہنچتے تھے اور وہ ٹرین جب لاہور کے اسٹیشن پہ پہنچتی تھی، لوگ جب جاتے تھے تو بمشکل گنے چنے لوگ اس میں زندہ ہوتے تھے، باقی سب راستے میں قتل کر دیے گئے ہوتے۔ کتنے لوگ ایسے؟ ہمارے خود ایک خاندان کے بزرگ تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو چند سال پہلے فوت ہوئے۔ وہ حضرات دہلی سے آئے تھے۔ ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے، میں اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن چونکہ وہ بزرگ بہت صاحب فراش ہو چکے تھے، بیمار تھے بہت زیادہ، انہوں نے جتنی ہمت تھی ان کے جسم میں، طاقت تھی، اپنی مختصر سی داستان بیان کی ان دنوں کی، کہ وہ آخری مہینہ کیسا تھا اور رات کیسے ہم دہلی میں گزارتے تھے، گھروں میں کیا ہوتا تھا، پھر جب اعلان ہوا ہم کیسے اسٹیشن آئے، پھر اسٹیشن میں ریل میں کیسے بیٹھے، وہاں سے لے کر یہ پورا سفر کیسے ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا، یہ ہماری آدھے گھنٹے کی مجلس ان کے ساتھ ہوئی۔ لیکن ان کا ایک ایک جملہ یقین کرے دوستو ایسا ہوتا تھا جو دل ہلا دیتا تھا، کہ کتنی بڑی قربانی ہے دوستو، کتنی مشکلات سے اس ملک کو حاصل کیا گیا اور ایک عظیم مقصد کے لیے کیا گیا۔ صرف یہ نہیں تھا کہ زمین بٹ رہی تھی، نہ زمین کا بٹوارا نہیں ہو رہا تھا کہ زمین وہاں ملک ادھر ہو جائے، آدھا ملک ادھر ہو جائے، یہ مقصد تو نہیں تھا، بلکہ ہمارے بانیان پاکستان کی، ہمارے بزرگوں کی ایک سوچ تھی۔ آج جو نسل اس ملک کے اندر جی رہی ہے، اسی نسل کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ہمارے بزرگوں نے اپنی ساری چیزوں کی قربانی دی، لیکن ان کے سامنے تھا کہ اگر ہم مزید وہاں پر رہتے ہیں تو شاید کچھ عرصے کے بعد ہمارے مسلمان بچوں کو، ان کی نسلوں کو، ہم اس بت پرستی، شرک پرستی، بہت ساری ایسی چیزیں جو بندے کو اللہ سے، اس کے دین سے دور کر دے، عقائد سے محروم کر دے، ہماری نسل اس کے اندر مبتلا ہو سکتی۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی مسلمان غریب نہیں تھے وہاں پر دوستو۔ آپ پوچھیں ان بزرگوں سے، وہاں بڑے بڑے نواب خاندان مسلمان تھے، اور جن کی ملکیت میں پورے پورے گاؤں اور جاگیریں ہوتی تھی۔ آج تو پاکستان میں کسی کے پاس چھوٹی سی فیکٹری ہے تو ہم کہتے ہیں سیٹھ صاحب آ رہے، وہاں تو پورے پورے گاؤں، جاگیریں، بڑی بڑی ملیں، مشہور 22 خاندان
لیکن وہ سب حویلیاں، وہ کارخانے، وہ مارکیٹیں، وہ تجارتیں، وہ سب چیزیں وہاں رہ گئی، سب آئے یہاں پر۔ یہاں آنے کے بعد اس مہاجرین کی حیثیت سے کسی کو کیا ملا، کس کو کیا ملا، کس کو کیا ملا، یہ ایک دکھ بھری داستان ہے دوست۔ اسی لیے جب ملک تقسیم ہوا تو تانا دیا اور کہا ننگا بھوکا پاکستان بننے جا رہا ہے، ننگا بھوکا، یعنی ایک ایسا ملک وجود میں آ رہا ہے کہ نہ تمہارے پاس وہاں ڈھنگ کا لباس ہوگا، نہ تمہارے معیشت کے اسباب صحیح ہوں گے، جاؤ وہاں فقیروں والی زندگی گزار دو۔ یہ تانے بھی دیے گئے، لیکن سلام ہے ان بزرگوں کو، ان مسلمانوں کو، ان ماؤں بہنوں کو کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں سنی بھی، صحیح بھی، قربانیاں بھی دی، لیکن ترجیح دی اس بات کو کہ خالص ایک نظریے کی بنیاد پر ہمیں ایک ملک ضرور چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، دنیا کے نقشے پر وہ واحد اسلامی ملک پاکستان ہے ہمارا، واحد اسلامی ملک جو ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور کوئی ملک بھی نہیں ہے، سعودی عرب بھی نہیں ہے۔ نظریہ اسلام کی بنیاد پر بننے والا واحد ملک دنیا کے نقشے پر وہ پاکستان، اور جس کا سپریم لا قرآن کو بنایا گیا، جس کے آئین کی پہلی شق میں لکھا گیا کہ اس ملک کی حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کے پاس ہوگی، اور جس ملک نے تمام اسلامی دنیا کے اندر سب سے پہلے ہمت کر کے منکرین ختم نبوت کے راستے کو بند کیا، جو دنیا کے نقشے پر پہلی اسلامی ایٹمی ریاست بنی، ان سے پہلے کوئی نہیں۔ یہ وہ بھوکا ننگا پاکستان تھا جس کو یہ تانے سننے کو ملے اور اتنی قربانیاں دی، لیکن یہ سارے کام اسی ملک کے اندر ہوئے اللہ پاک کے فضل و توفیق سے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، اللہ کا ضابطہ ہے، جس چیز کی بنیاد میں اخلاص ہو، قربانی ہو، شہیدوں کا خون شامل ہو، وہ چیز، وہ محنت رائے گا نہیں جاتی دوست۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا ظلم نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ؟ ہر ایک نے اپنی حیثیت کے بقدر آ کے اس کو لوٹا بھی، کاٹا بھی، پیٹا بھی، جو ہو سکتا تھا سب نے کیا اور کرتے چلے جا رہے۔ لیکن اللہ کا فضل و احسان دیکھے کہ ملک دنیا پر ایک اسلامی ریاست کے وجود کے نام سے قائم ہے، اور اللہ اس کو تا قیامت سلامت رکھے۔ تو اس قربانی کی داستان کو آج یاد رکھنا بہت ضروری، ہم بھول گئے، اور اس بھولنے کا نقصان آج ہم سب کے سامنے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اپنے وجود کو مستحکم رکھنے کے لیے انسان کو قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں آج سبق لینا چاہیے اس ریاست سے کہ جن کو ہر طرف سے گھیر کر کے ان پر آگ اور خون کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ قبلہ اول کے باسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک اتنے بڑے اسلامی جہاد کے سربراہ اور غیرت مند مجاہد کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا دھوکہ اس کے ساتھ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا سنا۔ ایک مہمان کی حیثیت سے کسی کو بلا کر اپنے ملک میں، اور پھر کہنا کہ جی دوسرے ملک نے اسے ہٹ کر دیا ہے۔ یہ تو انسانی غیرت کے خلاف ہوتا ہے۔ آج اگر گاؤں دیہات کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، ہم بھی سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنے اوپر برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مہمان کی کوئی بے اکرامی کر لے یہ قابل قبول نہیں۔ ایک گاؤں دیہات کا غریب غیرت مند انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ کے پاس اتنا بڑا انسان آئے اور وہ چند لمحوں کے اندر جی وہ نشانہ بن گئے جی۔
اس کی وجہ یہ دنیا سمجھتی ہے سب کچھ، اتنے غافل مسلمان نہیں ہیں. آپ کی تاریخ یہ کہ آپ نے ہمیشہ اسلام کے غیرت مند لوگوں کو بلا کر دعوتیں دے کر پھر ان کے ساتھ یہی سلوک ہمیشہ کیا ہے. تو ان سب چیزوں کے باوجود دیکھیں وہ فلسطینی لوگ، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے پورے پورے خاندان ایک حادثے میں چلے جاتے ہیں، وہ ڈٹ گئے اس جگہ پر. ان کو پوری دنیا نے کہا کہ آپ اس خطے کو چھوڑ دیں، اسرائیل کے حوالے کریں، اپنی جان بچائیں. آپ بتائیں نا ان کے پاس کون سا کاروبار ہے، کون سا مال و اسباب ہے، کون سے بنگلے ہیں، کیا چیزیں ان کے پاس رہ گئی ہے؟ ان کے پاس ایک چیز ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے. اس دینی غیرت نے ان کو وہاں پہ ڈٹ کر کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے یہ ملک ہمیں کوئی دسترخوان سے اٹھ کر اور کھانا پینا کر کے نہیں دیا، بڑی قربانیوں سے گزر کے حوالے کیا. آج جس کو جو تکلیف ہوتی ہے کہتا ہے ملک ایسا ہے، پاکستان ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اس لیے کہ چور کو غلط کہنا مشکل ہے. چور جس گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، جس گھر میں چور گھس کے لوٹ مار کر رہا ہے، تو بھائی اس چور کو پکڑنا یا اس گھر کی دیواریں توڑنی ہیں؟ لیکن ہم چور کو تو برا کہہ نہیں سکتے، ڈاکو کو برا کہہ نہیں سکتے، قاتل بدکار کو برا کہہ نہیں سکتے. چلو بھائی پاکستان کی دیواریں توڑ دو. اس لیے 77 سال پورے ہو رہے ہیں، چھوٹا عرصہ نہیں، لیکن ایک کھلواڑ ہے. کبھی ہمیں ایک لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی دوسری لائن میں، کبھی تیسری لائن میں، اور ہم بھی وہ بندر کی طرح وہ ڈگڈگی بجتی ہے. کبھی سیاست کی لائن میں ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی سستے آٹے کی لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، کبھی ٹیکس بھرنے کی لائن میں لگ کر وہاں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی بجلیوں کے بڑے بڑے بل بھرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. چلو بھائی اس قوم کا یہ کام رہ گیا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اپنی نظام کی اصلاح میں اور آپ نہیں کر سکتے، اپنی ذات کی اصلاح بالکل کر سکتے، وہ میرے اختیار میں. اور ملک اور قوم افراد سے وجود میں آتے ہیں دوستو. پہلے افراد بننا شروع ہوں گے، قوم خود بن جائے گی. تو اس لیے اپنے وجود کی، اپنی ذات کی، اپنے افراد کی، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کا عمل ہم شروع کریں. کسی کی غلطی کی وجہ سے غلط راستے پہ جانا یہ حل نہیں ہے دوستو. آج لوگ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں، یہ سوال ہے کہ بھئی ہم بل بھرتے ہیں، بجلی نہیں آتی ہے تو کنڈا ڈال دینا چاہیے. ہم بل بھرتے ہیں، گیس نہیں آتی تو گیس کھینچنے والے مشینیں لگا دینی چاہیے. چونکہ غلط ہو رہا ہے تو ہم بھی غلط کر لیں. لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی دوستو. یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ کسی غلط کے وجود کی وجہ سے ہم غلطی کو اپنا راستہ اور صراط مستقیم سمجھ لیں. نہیں، جس نے غلط کیا، زیادتی کی، ظلم کیا، وہ تو قیامت کا معاملہ ہے. انسان اپنی اصلاح کی، اپنی طرف سے جتنا ہو سکے اس کی فکر کرے. 14 اگست 2024 ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، اور ایک علامت کے طور پہ، ایک یاد دہانی کے طور پہ اس دن ہر پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی شعبے زندگی سے منسلک ہو، ایک ماحول سا بن جاتا ہے کہ بھئی اپنے ملک کے پرچم لگائے جائیں، لہرائے جائیں، گھروں پر، گاڑیوں پر. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا کوئی شریعت اور دین تو نہیں ہے، لیکن اپنے ملک سے اور اتنی بڑی آزادی کی نعمت سے حاصل ہونے والے ملک سے یقیناً اپنی محبت کا ایک اظہار اور جذبہ ضرور ہے. تو اب
اب چند سالوں سے اس پہ بھی بات کہ بھئی یہ کیا، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ ہے، وہ چیزیں بھی کم ہوتی جا رہی. یہ کم ہمتی بھی ختم کریں دوست. دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت اس ملک کو اور یہاں کے لوگوں کو کہ ان کا اپنے ملک سے تعلق کس درجے کا رہ گیا. تو جہاں اس دن ہم سبز پرچم لہرائیں، سبز پرچم لگائیں، ایک خوبصورت پرچم اللہ نے ہمارے ملک کو دیا ہے جو پوری دنیا کے پرچموں میں جب رکھا جاتا ہے تو ایک خاص اس کی شان ہوتی ہے دوست. اس کا اہتمام بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ پاک کا فضل ہے، کچھ دنوں سے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اور اللہ مزید خیر اور رحمت کی بارشیں اور ہوائیں نصیب فرمائے. لیکن پوری دنیا کے ساتھ بالخصوص ہمارے ملک کے ماحولیاتی اور موسم کے نظام پہ بڑا فرق پڑا چند سالوں سے. گرمی کی شدت بڑھ گئی، بارشیں کم بھی ہو گئی، وقت سے آگے پیچھے ہو گئی، پھر جب ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ خطرناک رخ اختیار کرتی چلی جاتی ہے. یہ سب چیزیں تو کچھ چیزیں عقل سے متعلق ہوتی ہیں. جس طرح ہم یہ فکر کرتے ہیں کریں گے، آپ حضرات نے کچھ دنوں پہلے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، اس میں بھی بات ہوئی کہ بھئی ہم حقیقی اسباب کی طرف دیکھیں گے، اللہ پاک کی طرف آئیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. ایک بیدار مسلمان ظاہری اسباب کو بھی دیکھتا ہے. بے حد اور بے تحاشا بے ترتیبی کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی، تعمیرات، انکروچمنٹ، غیر قانونی تجاوزات، تعمیرات، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایک سرسبز ماحول، ایک ہریالی، ایک پودے، درخت، باغات، جنگلات نایاب ہوتے چلے جا رہے. اور اللہ پاک کا ضابطہ ہے دوستو، یہ چیزیں انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. ہم قرآن کریم میں غور کریں، اللہ پاک نے ایک نہیں 20 مقامات پہ ان پودوں کو، ان درختوں کو، ان پھلوں کو، ان سایہ دار درختوں کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. فرمایا یہ بارشیں ہم اسی لیے برسا رہے ہیں تاکہ درخت ہو کے. پھر ان کے نام بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائے. جنت کے تذکرے کو دیکھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کو اللہ 2 باغات دیں گے. باغ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس کے بھی نقصانات ہیں، بیماریاں بڑھتی ہے، آکسیجن کی مقدار متاثر ہو جاتی ہے، موسم دن بدن خراب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے دین کا ایک تقاضا ہے دوستو، دین کا ایک تقاضا ہے، ایک ذمہ داری ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کوئی پودا اگاتا ہے، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی مسلمان ایک پودا اگا لے گا پھر اس سے آ کر کوئی چیز چر لے، کھا لے، اس پودا لگانے والے کو صدقے کا اجر ملتا ہے. پھر فرمایا اگر اس کے لگائے ہوئے پودے اور درخت سے کوئی چوری کر لے، کوئی درندہ منہ مار لے، کوئی پرندہ کاٹ لے، کوئی کمی آ جائے، اس پر بھی اس لگانے والے کو صدقے کا اجر ملتا. یہ سارے اعمال. تو بھئی اس کی بھی کوشش ہو، جس کو سہولت سے جگہ میسر ہو. یہ بھی غلط ہے کہ ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، جذباتی ہو کے بیچ راستے کو بند کر دیا یا دوسرے کے گھر کے سامنے آ کے خدمت گزاری شروع کر دی. نہیں، اپنی حد میں رہتے ہوئے. اور میں نے پہلے ایک بیان میں مستقل عرض کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں کم از کم ہم اتنا تو کر سکیں کہ جتنی بلڈنگیں ہیں، اس کی کمیٹیاں ہیں، وہ اس کا اہتمام کرے کہ اپنی بلڈنگوں کے حدود میں خوبصورت کیاریاں اور پودے ضرور لگائیں. بعض نے ماشاءاللہ ہمت کی بھی ہے، لیکن ہماری بے شعوری کی حالت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا ستیہ ناس ہو چکا ہوتا. تو پرچم جہاں خریدے پودا بھی خریدے دوست. کیاری
پودے اس کا بھی اہتمام کریں دوستوں، اور اس جذبے کے ساتھ کریں کہ اپنے اس ملک کی تعمیر میں، اس کی بہتری میں ہمارا کسی درجے کا حصہ ہو جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔